الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسیٰ الا ذریة من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکیر القرآن کے سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یونس کے آخری 3 رکوعوں کے مضامین کا مختصر خلاصہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 9 جو ہے یہ آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 92 تک ہے، اور اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے محض چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سردار فرعون کے ایجنٹ بن کر اپنی ہی قوم کے مومنوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی۔ قوم نے کہا کہ ہاں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما اور ہمیں ان کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کچھ گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مسجد کی صورت دو اور وہاں نماز قائم کر کے اللہ سے مدد کی التجا کرو۔ اس وقت ہیکل سلیمانی تو بنا ہی نہ تھا، لہٰذا قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ گویا بنی اسرائیل کا بھی اول قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ آل فرعون کے پاس مال، اسباب اور قوت کی فراوانی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے مال و اسباب کو تباہ کر دے اور انہیں ایمان لانے سے محروم کر دے۔ اللہ نے یہ فریاد سن لی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ غرق ہوتے ہوئے فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے معبود اللہ پر۔ اللہ نے فرمایا موت سامنے آ جائے تو ایمان لانا قبول نہیں کیا جاتا، اب تمہاری لاش کو محفوظ کر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 10 جو ہے یہ آیت نمبر 93 سے لے کر آیت نمبر 103 تک ہے، اور اس رکوع میں قوم یونس کی تحسین ہے۔ کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن یہ واحد قوم تھی کہ جس نے عذاب کے آثار دیکھے تو توبہ کی اور ایمان لے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور پھر ایک مدت تک اسے مال و متاع سے نوازتا رہا۔ رکوع کے آخر میں دعوت دی گئی کہ دیکھو تو صحیح کائنات میں اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے مظاہر ہیں، ان پر غور کر کے ایمان کی دولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایمان لانے والے کامیاب اور اس سے محروم رہنے والے برباد ہوں گے۔ رکوع نمبر 11 جو آخری رکوع ہے آیت نمبر 104 سے لے کر آیت نمبر 109 تک ہے۔ اس رکوع میں باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کا بیان ہے۔ مکی دور کے آخر میں سرداران قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معین عرصے تک ہمارے بتوں کی پرستش کریں، پھر ہم اتنے ہی عرصے آپ کے معبود واحد کی پیروی کریں گے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی ایسے معبود کو پکاروں گا جو میرے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا ہے، جو حق قبول کرے گا تو وہ اپنی ہی جنت کو سنوارے گا، جو حق قبول نہیں کرے گا وہ اپنے لیے ہی جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ قرآن کی پیروی کریں اور حق پر ڈٹے رہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ تو یہ تھا خلاصہ سورہ یونس کے آخری 3 رکوعوں کا، رکوع نمبر 9 سے لے کر رکوع نمبر 11 تک کے مضامین کا۔ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ ہود کا آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔